علیہ وآلہ وسلم۔ ساتھیوں، ہم روزانہ کوشش کرتے ہیں، میں ایک نشست یا ایک بیٹھک سجاتی ہوں، پیارے پیارے سے بچے میرے پاس آتے ہیں، ARYQTV کا جو ہے ہم لوگو یوز کرتے ہیں، اور اس کے بینر تلے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ سرکار مدینہ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بہت ہی پیارے پیارے گوشے آپ تمام تک پہنچائے جائیں۔ اور اگر بات کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، اور حقیقت یہی ہے ساتھیوں کہ انہوں نے بہت سے مصائب اور بہت سی تکالیف بھی جھیلی، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کرنے والی تو نہیں ہے نا۔ اور جب کوئی ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو پھر لوگ ان کا کیا کہنا چاہیے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی اللہ مجھے معاف کرے اور ہم سب کو معاف کرے کہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو آسان تو نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے، تصدیق کے لیے کیا عطا کر دیتا ہے؟ معجزات۔ کیا عطا کر دیتا ہے؟ کیا عطا کر دیتا ہے اقصا؟ جی بچوں، کیا عطا کر دیتا ہے؟ اور معجزات، جو معجزے ہوتے ہیں وہ ان کی نبوت کی صداقت کی کیا بن جاتے ہیں؟ دلیل۔ کیا بن جاتے ہیں؟ دلیل۔ تو یہ کوئی بھی انہونی بات ہو سکتی ہے جو کہ انسانی طاقت سے ہٹ کر ہو، بڑھ کر ہو، انسانی طاقت سے بڑھ کر ہو، انسانی عقل جو ہے وہ بے بس ہو جائے کہ وی کین ڈو نتھنگ، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بھائی یہ تو بات ایسی ہے کہ یہ تو سب چیزوں سے بڑھ کر کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز یقیناً ایک سپریم پاور کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کی سوچ سمجھ سے بالا تر جو بات ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ معجزہ۔ کیا کہلائے گی؟ معجزہ۔ کیا کہلائے گی؟ معجزہ۔ تو آج بھی ایک معجزہ سنا دوں؟ آپ لوگ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ معجزہ سننے۔ معجزہ سننے تو بالکل سناؤں گی، میرے لیے تو باعث سعادت ہے یہ کام بچوں۔ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ساتھیوں، اور جو بچے مجھے اپنے اپنے ٹی وی سیٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی بچوں سنو کہ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھلا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو کھانا ہی نہیں کھایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ان کے دل میں آیا کہ جو پیارے آقا ہیں، آقا و مولا ہیں سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں کیا لگی ہوگی؟ بھوک لگی ہوگی، تو کیوں نہ میں انہیں اپنے گھر بلاؤں اور ان کی دعوت کروں۔ کس نے یہ سوچا؟ جابر بن عبداللہ نے۔ کس نے؟ جابر بن عبداللہ۔ تو بھائی بچوں وہ اپنے گھر آئے، اور گھر میں ان کی کیا تھی، وائف تھی، ان کی بیوی، ان کی زوجہ تھی، ان سے کہا کہ بھئی بیگم کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک بکری ہے اور کچھ جو ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سمجھتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ جو نہیں سمجھتے؟ آپ سمجھتی ہو اقصا؟ کچھ آپ سمجھتے ہو بیٹا؟ آپ لوگ بھی کوئی بچی بھی نہیں، کوئی بچہ نہیں؟ اچھا ہم بتا دیتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں بچوں جیسے گیہوں ہوتا ہے نا، اناج میں آتے ہیں یہ سب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ویٹ ہوتی ہے وہ گندم ہوتی ہے، اور جو اوٹس ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں۔ اوٹ تو سنا ہوگا، سمجھ آ گیا؟ وائٹ وائٹ سے ہوتے ہیں، ان کا ہم دلیا بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی، گیہوں کا بھی دلیا ہوتا ہے، جو کا بھی دلیا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے سمجھ آ گئی ہوگی، ناشتے میں ممی بنا کے دیتی ہیں نا، امی بنا کے دیتی ہیں، تو میں اس جو کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی دلیا کی فارم میں نہیں، میں ثابت جو کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ آج کل تو بہت فاسٹ دور ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ہمیں تو آٹا ملتا ہے، اور ہم آٹے کو بھی گوندنے میں ہم لوگ 10 دفعہ منہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آٹا بھی گوندنا ہے، پھر روٹی پکانی ہے۔ لیکن پہلے لوگ بہت محنتی ہوا کرتے تھے، بہت محنتی ہوا کرتے تھے، ہارڈ ورکرز ہوتے تھے۔ تو خواتین کیا کرتی تھیں بچوں، گھروں میں جو اناج ہے وہ اپنی پیور فارم میں ہوتا تھا، یعنی کہ جو ہے تو جو موجود ہے، گیہوں ہے تو گیہوں موجود ہے۔ پھر وہ اور خواتین کیا کرتی تھیں کہ ان کو پیستی تھیں، ان کا آٹا بناتی تھیں، چکی میں ڈالتی جاتی تھیں، حضرت یہاں تک کہ جو شہزادی کونین ہیں
सैयदाए कायनात हैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, जिनकी मैंने आप लोगों से तज़किरा किया था, जो रसूलुल्लाह के सबसे छोटी साहबजादी हैं, वो भी अपने चक्की में खुद ही जौ डाल के पीसा करती थीं अपने हाथों से, यहाँ तक कि उनके हाथों में काम से छाले पड़ जाते थे। तो कितनी अजीम हस्तियाँ थीं, वो अपना काम खुद किया करती थीं। तो मैं बात आज कर रही हूँ ग़ज़वा खंदक के उस वाक़े की कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने सोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं खाया, उन्हें भूख लगी होगी, मैं उनकी दावत करता हूँ। घर आए, अपनी ज़ौजा से कहा कि भाई क्या है घर में खाने को, मैं चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत पे बुलाऊँ। तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि भाई कुछ जौ है, अब समझ आ गया जौ, और क्या है, एक बकरी है। तो भाई यही है, अब आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करता हूँ, बकरी को मैं ज़िबा कर देता हूँ। यानी देखिए मर्द भी कितने स्ट्रांग। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी बकरी ज़िबा कर देता हूँ, हम तो जाएंगे कसाई को बुलाएंगे, फिर हमारे यहाँ ये तमाम मामलात होते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है घरों में ज़िबा करने का, ज़्यादातर तो हम जाते हैं और जो मीट हाउसेज होते हैं वहाँ से जाके गोश्त ले आते हैं, चाहे बकरे का लेना है, गाय का लेना है, ऊँट का लेना है, लैम्ब किसी का भी लेना है, हम वहाँ से ले आते हैं ना जाके। लेकिन वो तो उन्होंने कहा कि भाई यानी मेहनत भी नज़र आ रही है, कितने हार्ड वर्कर्स थे, कितने मेहनती थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं बकरी ज़िबा करता हूँ, फिर आप उसका सालन तैयार कर लो और आप ऐसा करो कि जौ को पीसो, उनका आटा बनाओ और उसकी रोटियाँ पका लो, जितनी पक सकती हैं उस जौ की रोटियाँ। तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत देकर आता हूँ। ठीक है, उन्होंने बकरी ज़िबा की, उसका गोश्त अपनी बेगम को दिया और कहा बेगम ज़रा खाना तैयार करो, मैं आता हूँ। वो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए। अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है वो कुछ सहाबा के साथ मेरे यहाँ खाने की दावत पे तशरीफ़ लाएं। क्या दावत दी? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कुछ सहाबा कराम के साथ मेरे यहाँ खाने की दावत पे तशरीफ़ लाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल फरमाया। ये देखिए, यानी अगर कोई प्यार से बुलाए तो उसको मना नहीं करना चाहिए। समझ आया? दावत का या जो दावत दे रहा है उसका एहतराम करना चाहिए, उसको अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये बात भी समझ आई हमें। तो आपने उनसे कहा कि ठीक है, हम जो है मैं सहाबा कराम की तमाम जमात के साथ तुम्हारे यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ बात समझ आई, परेशानी की बात समझ आई क्या? उन्होंने कहा था कुछ सहाबा के साथ, रसूलुल्लाह ने कहा मैं अपने तमाम सहाबा के साथ तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ लाऊंगा। अब ये बात हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे वो परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, मेरे पास तो जॉब भी थोड़े कम हैं और अगर एक बकरी ज़िबा की है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सहाबा कराम खा लेंगे, या चलो 15 खा लेंगे। लेकिन ये तो आप रसूलुल्लाह जो बात कर रहे हैं ये तो बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों की बात हो रही है, ये तो 1000 की बात हो रही है, तो ये मैं कैसे मैनेज करूँगा। मतलब उनको लग रहा था कि उस कंडीशन में वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखा और उनके चेहरे पे परेशानी के आसार नुमायाँ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उनको क्या हुक्म दिया, उनको कहा कि जब तक मैं घर पे ना आ जाऊँ, यानी अपने सहाबा के साथ तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ ना ले आऊँ, तब तक तुम सालन की हंडिया नहीं खोलना और रोटियों का बर्तन भी नहीं खोलना। ठीक है, मैं अपने हाथ से खाना वो बर्तन हंडिया खोलूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जो हुक्म, और वो अपने घर तशरीफ़ ले आए। लेकिन परेशान थे कि खाना जो है वो कम पड़ जाएगा, लोग तो बहुत सारे हैं, भाई कैसे मैनेज होगा। बहरहाल खाने का वक्त आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ उनके घर पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने कितने लोगों को बुलाया था? कुछ सहाबा। और रसूलुल्लाह कितने सहाबा के साथ आ गए? तमाम। यानी कोई 1000 के करीब। अब क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुमने खाना और रोटियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, अब वो रोटियाँ कितनी होंगी? 2, 3, 4, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10, जितनी भी रोटियाँ थी, हम उस तादाद में नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि जहाँ पे तुम्हारी रोटी और सालन रखा है या जो आटा रखा है वो मेरे पास ले आओ। अब वो आटा या रोटियां और सालन रसूलुल्लाह की खिदमत में हंडिया समेत पेश किया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितने प्यारे हैं आका,
اور ان کا عمل، ہر عمل پیارا ہے ساتھیوں. آپ نے ان کی ہر بات پر کیا پڑھنا ہے؟ ان کا نام سن کے اور ان پہ کیا بھیجنا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے میں، اس آٹے میں یا ان روٹیوں میں، اس آٹے میں ہی آپ سمجھ لیجئے کیا ملا دیا؟ اپنا لعاب دہن. لعاب دہن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مائک اٹھا کے بتائیے گا. تھوک. شاباش. کیا ملایا؟ اپنا لعاب دہن. رسول اللہ کی بات ہے نا بچوں. اور آپ کون ہیں؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ہر چیز کو بہت ہی ادب کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، ہے نا. اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی پیارا سا لفظ ڈھونڈا، لعاب دہن، یعنی ان کے دہن کا لعاب. لعاب تھوک کو ہی کہتے ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی جو بھی بات رسول اللہ سے منسلک ہو، جو بھی بات انبیاء کرام سے منسلک ہو، جو بھی بات صحابہ کرام سے منسلک ہو، انہیں بہت ہی لطیف پیرائے میں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادب کے پیرائے میں بیان کرنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ بڑے ہوگے تو یہ بات آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی. جیسے یو ہے، یو کے مطلب تو بھی ہے اور آپ بھی ہے. لیکن جب آپ اپنے والدین سے بات کرتے ہو، ٹیچرز سے بات کرتے ہو، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہو، تو کیا کہتے ہو؟ آپ آ جائیے، آپ کر دیجئے، آپ نہیں جائیے، آپ لا دیجئے. تو لے آئیے تو نہیں کہتے نا. اور جو ایسا کہتے ہیں وہ بہت غلط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے بچوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ ٹھیک ہے. تو اب جب رسول اللہ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا تو پھر کیا ہوا؟ 10 صحابہ کی جماعت آتی اور کھانا کھاتی. 10 صحابہ کی، کتنے صحابہ کرام تھے؟ تمام کے تمام آ گئے تھے. 10 صحابہ کرام ایک جماعت، ایک ٹولی کی شکل میں آتے، کھانا لگا ہوا تھا، کھانا کھاتے، روٹیاں کھاتے چلے جاتے. پھر دوسرے 10 کی جوڑی آتی، پھر تیسرے 10 کی جوڑی آتی، اور اس طرح جوڑیاں آتی رہیں، کھانا کھاتے رہے، یہاں تک کہ 1000 کے قریب صحابہ کرام نے کھانا تناول فرمایا، کھانا نوش فرمایا، جو کہ کتنا سا تھا. لیکن کس کی لعاب دہن نے اسے اتنا بابرکت بنا دیا؟ تو ہمیں ان پہ ہر وقت درود بھیجنا چاہیے کہ جن کے لعاب دہن میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے. بچوں سمجھ آئی ان کی ذات؟ سمجھ آیا ان کا اعجاز؟ سمجھ آیا ان کا یہ معجزہ؟ سمجھ آیا بیٹا؟ اب ہم نکات کی جانب آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات کیا سیکھی لڑکوں میں سے؟ مجھے کوئی بتائے. اگر کوئی پیار سے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول. شاباش. اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے. اچھا، لڑکیوں کو کیا سمجھ آیا؟ جی آپ بتائیے، مائک دیجیے ان کو. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لعاب دہن ہے وہ انہوں نے اس میں ڈالا تو اس میں اور زیادہ برکت نازل ہو گئی، جو 1000 سے بھی زیادہ صحابی اکرام نے تناول فرمایا کھانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن میں برکت ہی برکت رکھی ہے. ٹھیک ہے، آگے زندگی نے وفا کی تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایسی بہت سی ہستیاں ہیں کہ جنہیں آپ نے اپنا لعاب دہن دیا اور پھر وہ اپنے کیا کہنا چاہیے، اپنی جگہوں پہ یا اپنے قبیلوں میں یا اپنے جن بھی کرسیوں پہ وہ فائز ہوئے، جن عہدوں پہ وہ فائز ہوئے، انہوں نے اس میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. اور رہتی دنیا تک کے لوگ انہیں بھی بہت زیادہ عظمت سے اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ اور عرفہ القابات سے نوازتے ہیں. کون؟ کہ جن کو رسول اللہ کا لعاب دہن ملا. تو جن کا لعاب دہن اتنا بابرکت ہے وہ خود کتنے بابرکت ہوں گے. یہ بات سمجھ آئی نا بچوں؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات کیا سمجھ آئی کہ مل جل کے کام کرنا چاہیے. دیکھا غزوہ خندق میں کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خندق کھودیے. پھر خندق کھودی گئی اور اس میں وہ ٹھنڈ کا زمانہ تھا اور پھر خندق میں سب رہے، جو بھی ہوا دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور سب بہت اچھا ہو گیا بچوں. لیکن ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ مل جل کے کام کرنا چاہیے. رسول اللہ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے خندق کھودی. خندق کھودنے کا مشورہ کون سے صحابی نے دیا؟ جی خندق، جو غزوہ خندق کی اگر بات کریں تو خندق جو کھودی گئی اس کا جو مشورہ تھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. ٹھیک ہے بچوں، وہ فارس سے تھے، ایران سے بلانگ کرتے تھے، ایران سے ان کا تعلق تھا. اچھا، اب جب ہم نے یہ ساری باتیں سیکھ لیں
اور ہمیں پتہ چل گیا کہ مل جل کے کام کرنا ہے، اور رسول اللہ کے لعاب دہن میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. اور جی پہلے زمانے کے لوگ اتنے محنتی کیوں تھے؟ اچھا، پہلے زمانے کے لوگ اتنے محنتی اس لیے بھی ہوتے تھے کہ پہلے زمانے میں اتنی زیادہ مشینی زندگی نہیں تھی. ٹھیک ہے بیٹا، اور لوگوں کے پاس جتنی سہولیات اب ہیں اس زمانے میں نہیں تھی. اب جیسا ہمیں پسا پسایا آٹا ملتا ہے پہلے زمانے میں نہیں ملتا تھا، تو لوگوں کو اپنا اناج خود ہی پیسنا ہوتا تھا اور پھر خود ہی اس کا آٹا بنا کے خود ہی روٹیاں پکایا کرتے تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ سہولیات کم تھیں، وسائل کم تھے، لیکن لوگ محنت زیادہ کرتے تھے. اور آج جتنی زیادہ مشینی زندگی ہو گئی ہے تو ہم اتنے ہی زیادہ سست اور کاہل بھی ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ الگ ڈبیٹ ہے، یہ الگ موضوع ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کریں، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. اور اگر ہم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں گے تو پھر آپ یہ بھی سوال کر سکتی ہو کہ رتا باجی آج کل لوگ زیادہ جم کیوں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی لیے جاتے ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے اور پھر اپنا وزن گھٹانے کے لیے، کم کرنے کے لیے مختلف مشینوں کا سہارا لیتے ہیں. اگر ہم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں گے تو پھر ہمیں ضرورت زیادہ نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمیں ایک بہت اچھا سبق ملا. بچوں ایک مرتبہ جلدی سے ایک اور بات بتا دوں. ایک مرتبہ ایک عقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. لیکن کیسے آیا؟ صحابہ کرام جو ہے ایک موزوں کی جوڑی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزے پہننے تھے. موزے سمجھتے ہو؟ ساکس سب پہنتے ہیں، میں نے بھی، آپ سب نے بھی پہنے ہوئے ہیں. موزوں کی ایک جوڑی منگوائی، جوڑا منگوایا، اور ایک موزہ ہی پہنا تھا کہ عقاب آیا اور دوسرا موزہ لے کے اور اسے دور پھینک دیا. سمجھ آیا؟ تو اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ عقاب ایک پرندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک برڈ ہوتا ہے، تو دوسرا موزہ جیسے ہی پھینکا تو اس موزے میں سے ایک سانپ برآمد ہوا. سنیک، سانپ. سمجھ آیا بچوں؟ کیا برآمد ہوا؟ سانپ. تو بھائی صحابہ کرام کو بڑا، جو صحابی اس وقت تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جو عقاب تھا اس نے سانپ کیسے دیکھ لیا. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ موزے کے اندر سانپ ہے اور عقاب نے دیکھ لیا اور رسول اللہ کی خدمت سے اس کو لے لیا اور دور پھینکا اور سانپ نظر آ گیا، سب پہ عیاں ہو گیا. تو اس پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقاب کو بلایا تو اس عقاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا گزر یہاں سے ہوا، یعنی آپ کے پاس سے ہوا، تو آپ کے نور سے مجھ پہ تمام چیزیں روشن ہو گئیں. سمجھ آئی؟ یعنی اتنا پرنور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تھی، یا آپ اتنے پرنور تھے، اتنے نورانی تھے کہ اس نور کی روشنی میں عقاب نے موزے کے اندر تک جھانک لیا، کیونکہ پرندوں کی آنکھیں تو تیز ہوتی ہیں نا. موزے کے اندر تک دیکھ لیا کہ اس میں تو سانپ تھا، اور اس نے فوراً سوچا کہ میں یہاں مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک تک اس موزے کو نہ پہنچنے دوں، اور میں نے اس کو دور پھینک دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موزے کو جس میں سانپ تھا نہیں پہنا. ٹھیک ہے، وہ موزہ دور پھینک دیا اور سانپ سب پہ عیاں ہو گیا. تو سب سے زیادہ کیا پیاری چیز نظر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی سراپا، نورانی چہرہ یا نورانی سراپا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور جانور بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ بات سمجھ آئی. اور دوسری بات کیا سمجھ آئی؟ ہمیں کوئی بھی چیز، جوتے پہن رہے ہیں، موزے پہن رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک میسج اس میں پنہا تھا. اب جلدی سے مجھے بتا دیجئے کہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غار میں قیام کیا؟ آپ بتائیے، جو بچہ کوٹ پہنا ہوا ہے. غار ثور. غار ثور میں قیام فرمایا. شاباش. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے. دادا کا کیا نام تھا؟ حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ٹوٹل کیا مطلب آپ کی ایج تھی؟ آپ بتائیے. 63. بہت اچھی بات ہے بچوں، میں نے اور آپ سب نے آج کچھ سیکھا ہے. کتنا کچھ سیکھا ہے؟ آج کا اسلامیات کا پیریڈ کیسا لگا؟ کتنا اچھا.
اور ساتھیوں مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا، اور آج بھی ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ایک اگلی اور ایک نئی کڑی کے ساتھ میں ندا نسیم حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اور ان پیارے پیارے بچوں کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کی سعادت یہ پیارا سا بچہ حاصل کرے گا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔